الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مجھے سکون حاصل ہو جائے، پھر اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت میں لگا ہوا ہے، اور وہ اسی کے اوپر اپنی کامیابی اور ناکامی کا مدار سمجھتا ہے۔ مگر ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ جن اسباب و سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے ان کے اندر سکون کا نام ہی نہیں ملتا۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں مال مل گیا تو سکون مل جائے گا، ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں اچھی بیوی مل گئی تو سکون مل جائے گا، ہم سمجھتے ہیں ہمیں زمین کا اگر ٹکڑا مل گیا تو سکون مل جائے گا، ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں حکومت کے اختیارات مل گئے تو ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے میرے عزیز دوستو۔ ہمارے ہاں ہر قسم کا بندہ زر، زمین، زن اور حکومت کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کر لوں، لیکن ان سب کو حاصل کرنے کے باوجود بھی دلی سکون انسان کو نہیں ملتا، اسی لیے کہ جن چیزوں میں وہ سکون تلاش کرتا پھر رہا ہے ان چیزوں میں سکون ہے ہی نہیں۔ اللہ کا قرآن اس کا حل بتا رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم اگر سکون چاہتے ہو تو پھر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، اسی کے اندر دل کا سکون ہے۔ اسی پر میرا ایک شعر ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو انسان اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرمائے گا، اسی لیے کہ حقیقی سکون ہے اسی چیز میں۔ ہم نے کہا کہ ہم نے مصری بھی کھائی ہے، اس میں اتنا مزہ نہیں آیا، چینی بھی کھائی ہے، اس میں بھی اتنا وہ مزہ نہ آیا جو مزہ اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العالمین کے نام کو سننے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ عجیب بات ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر فرما دیتے ہیں، گویا تم اللہ کو یاد کرو اللہ بھی تمہیں یاد کر لیتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، جیسا تم یاد کرو گے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اللہ 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 تو اللہ تعالیٰ بھی کہے گا جواب میں کہ بندہ بندہ بندہ، نہیں۔ یاد کرنے کا اپنا اپنا مفہوم ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک مثال سمجھیں کہ آپ کے بیٹے نے کسی بڑے افسر کے پاس انٹرویو دینا ہے، اور وہ افسر صاحب آپ کا دوست ہے۔ آپ اس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ صاحب جی آپ میرے دوست ہیں، میرا بیٹا آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آئے گا، آپ پلیز اس کے لیے منتخب کر لینا۔ وہ کہتا ہے بہت اچھا، وہ وعدہ کر لیتا ہے کہ اب انٹرویو سے ایک دن پہلے پھر بھی آپ اپنے دوست کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے بیٹے کی انٹرویو ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا، اس کا ذرا خیال کرنا، اس کو یاد رکھنا۔ بیٹے کو یاد رکھنے کا کیا مطلب، اس کا کیا معنی ہے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں نے تو اس کو صرف سفارش کر دی تاکہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ تو اسی طرح جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ 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 کی یاد، تو ہم نے بھی اللہ کو یاد کیا، اور اللہ بندے کو کیسے یاد کرتے ہیں، اللہ پھر بندے کے ساتھ اس کے حالات میں نرمی کر دیتا ہے، معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسی کا نام سفارش ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے کاموں کے اندر مدد کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ بندہ تو مجھے یاد کرنا، میں تجھے تیری مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا، تو اطاعت کے ذریعے مجھے یاد کر، میں عنایت کے ذریعے تجھے یاد کروں گا۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اولو الالباب، ان کے لیے ایک لقب ہے، عقل مند لوگ۔ کس کو کہا بھائی؟ ذکر والوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگ کہا۔ شیطان تو بھائی ہمارا دشمن ہے،
وہ ذکر کرنے والے بندے کے راستے میں کسی نہ کسی طرح اٹکاتا ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر سے روکوں۔ پھر سب سے بڑے اس کے دو ہتھ کنڈے ایسے ہیں کہ شیطان ان کے ذریعے سے انسان کو سب سے ذکر میں پیچھے کر دیتا ہے۔ ایک چیز ہے شبہات۔ اب آپ اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ شبہات کس چیز کو کہتے ہیں، شبہات کا کیا معنی ہے۔ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ شبہات کا معنی ہے دل میں شک ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کبھی یہ شیطان شبہات ڈالے گا، کبھی شریعت کے بارے میں یہ شبہات ڈالے گا، کبھی احکامات کے بارے میں، دین کے صحیح معلومات کے بارے میں شبہات ڈالے گا، کبھی کبھی قرآن اور حدیث کے بارے میں شبہات ڈالے گا کہ مولوی صاحب نے یہ جو بات کی مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث کی بات نہیں ہو سکتی، مولوی صاحب نے جو قرآن کی آیت پڑھی مجھے نہیں لگتا کہ قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر بندہ اپنے ذہن سے شبہات پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ چیز اس بندے کو نعوذ باللہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ بھائی شریعت کے کسی بھی معاملے کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنا، گندم کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر اتنے گندم کے دانے کے برابر بھی کسی نے شریعت کے اندر شک کیا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، فقط کفر، پھر وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اسی لیے کہ نبی علیہ السلام جیسی شخصیت بھی اللہ سے یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ من الشک کے شک سے، شبہات سے، دین کے بارے میں جو شبہات ہوتے ہیں، والشرک اور شرک سے، والنفاق اور نفاق سے، والشقاق اور شقاوت سے۔ دیکھو بھائی جو اتنا بڑا شرک والا گناہ ہے اس سے بھی پہلے اللہ کے حبیب اللہ سے شک و شبہات کے بارے میں پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ شک انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کس چیز کو؟ ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو شیطان ایک طریقہ یہ استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح بندے کے شبہات و شک کے اندر ڈال کے انسان کا ایمان برباد کر دے۔ ہمارے مشائخ نے کہا تمہیں اگر کسی چیز کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہو جائے تو تم اللہ کی رضا خاطر اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ جو ان کے درمیان میں چیز ہوتی ہے تو وہ مشتبہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز مشتبہ ہو تو بھائی اس کو چھوڑ دیا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا، اللہ کے تم دوست بن جاؤ گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ یہ کام ابھی سے تو نہیں شروع ہوا ہے بلکہ یہ تو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تقویٰ کی بے شمار مثالیں پہلے سے موجود ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک خاتون تھی پچھلے زمانے کے اندر، ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے ان کو خبر ملی کہ فلاں علاقے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، صرف بیٹوں کو زمین کا تقسیم حصہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس علاقے کے جو پھل تھے، جو زمین کی جو آبادی تھی، وہاں کے جو کھیتی تھی، تو ان کے کھانے جب ان کو پتہ چلتا کہ فلاں زمین سے فلاں علاقے سے یہ پھل آیا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ اس پر اس کو مشتبہ تھی، شک تھا، تو شک پیدا ہونے پر انہوں نے پھل کھانا چھوڑ دیا۔ تو بھائی یہ تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہے۔ چنانچہ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے سب سے بڑے فقہ کے امام تھے، ان کے بارے میں روایت آتی ہے، ایک کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی ہے۔ فرمایا تلاش کرو، ڈھونڈو اس کو۔ چند دن کے لیے وہ شخص گیا اور بکری کو ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ بکری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، پھر واپس آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت بہت عرصہ ہو گیا بکری کو ڈھونڈا لیکن نہیں مل رہی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ پر چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ تو حضرت نے کیا کیا، پھر جا کر بکرے کی دکان پر کسائی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بتاؤ ایک بکرے کا گوشت تمہاری دکان پر کتنے دن تک چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس مارکیٹ کے اندر ایک ہی دکان تھا بکرے کے گوشت والا۔ اس نے کہا کہ حضرت 2 دن تک میرا بکرے کا گوشت چلتا رہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 2 دن تک میرے پاس گوشت نہ بھیجنا، کیونکہ روزانہ آپ میرے لیے گوشت بھیجا کرتے ہو، 2 دن تک ہو سکتا ہے وہ بکرا آپ ہی کے پاس کوئی لے کر آئے بیچ دے اور آپ اس میں لے لیں، تو یہ چیز میرے لیے مشتبہ ہو جائے گی، میں مشتبہ چیز کو استعمال نہیں کرتا۔ حضرت نے 2 دن کے لیے بکرے کا گوشت ہی کھانا چھوڑ دیا۔ تو کیا تھا بھائی، یہ شک و شبے کی وجہ سے، یہ تقویٰ کی مثال ہے۔ اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو بہترین ہے۔
ہم جو ریسٹورنٹ پر بڑے بڑے ہوٹلوں پر جاتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کا احتیاط تو نہیں کیا جاتا، اس لیے ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے کہ شک و شبے والی چیز کو کوشش کریں کہ استعمال نہ کر چاہتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر ایمان کی حقیقی لذت، حقیقی کیفیت ڈال دیں گے۔ اعلیٰ مثال ہے ایمان کی۔ اور میرے عزیز دوستو، ایک اور طریقہ ہوتا ہے شیطان کا انسان کو پھنسانے کا طریقہ، یہ شک و شبہات سے بھی اور زیادہ خطرناک ہے۔ وہ طریقہ ہے شہوت۔ شہوت کے ذریعے سے بھی شیطان انسان پر بہت بڑا حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی شک و شبہات کے بعد انسان کے اندر شیطانی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے حل بتایا کہ تم ایسے خیال کو ذہن میں بالکل ہی نہ لاؤ، جیسے یہ خیال ذہن میں آئے فوراً اللہ کو یاد کرو، ذکر میں لگ جاؤ، تاکہ فوراً یہ بات تمہارے ذہن سے نکل جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کے فون پر اگر کسی کا میسج آتا ہے، اس کو پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ تو آپ کا اختیار ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر اس کو پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ ہی کو خود سوچیں کہ آپ کا نقصان ہے۔ اسی طرح جب بھائی شیطان کوئی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے تو آپ ہی کے اوپر ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ اگر دیکھیں گے، خیالات کو ذہن میں اور لاتے جائیں گے تو پھر اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ اگر ذہن میں خیال آ گیا، فوراً اس کو ذہن سے ہٹا لیا تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے، جنگلی ہرن اور اڑتے ہوئے پرندے، کوئی شخص اگر بیچ میں آ جائے تو نہیں بچ سکتا بھائی۔ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ جنگل میں فلاں ہرن پھر رہا ہے، پھر میں اس سے آپ کو بیچتا ہوں، پیسے مجھے دے دیں۔ اس کی بے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ چیز کے اوپر قبضہ اور اختیاری نہیں ہے۔ تو جب اختیاری چیز کی بے نہیں ہو سکتی تو جو چیز غیر اختیاری خیالات آتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی پکڑ نہیں فرماتے۔ یہ تو تمہارے اختیار میں ہی نہیں تھا، ہم تمہاری پکڑ کیسے کریں؟ غیر اختیاری خیالات کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو خیالات تمہارے اختیار کے اندر ہیں بھائی، میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ جو بات آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت نے جس کو گناہ کا ذریعہ قرار دیا ہے، آپ ان خیالات کو ذہن میں نہ لاؤ جو آپ کے اختیار کے اندر ہیں، اس کو نظر انداز کر دو۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں، عرف عام میں یہ وسوسہ کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر شہوت کو ابھارنے والا یہی وسوسہ ہوتا ہے۔ جب شہوت ابھرتی ہے تو انسان اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ تو پہلے وسوسہ، پھر شہوت، پھر عمل، یہ 3 سیڑھیاں ہیں جو انسان جس کو استعمال کر کے اپنے کریم پروردگار کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ توفیق کے بعد پھر ایسا بھی آئے گا کہ ایمان بھی سلب ہو جائے گا۔ شیطان ایسے خیالات ڈال دے گا کہ بندہ اپنی زبان پر ہی ایسے کلمات لائے گا جس کی وجہ سے اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا اور کفر کی زندگی گزرے گی، حتیٰ کہ پھر بیوی بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ پھر ساری زندگی بیوی کے ساتھ بھی اس کی زنا ہوتی رہے گی۔ اب تمہارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی، مولانا صاحب یہ کون سی بات کر گیا، بیوی کے ساتھ زنا کیسے ہوگی؟ بھائی ہم مانتے ہیں آپ کی بیوی سے آپ کا نکاح ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ نے جو اپنی اعمال کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کوئی ایسی بری بات کر دی جس کی وجہ سے آپ کا ایمان ضائع ہو گیا، تو پھر تو تم کفر میں چلے گئے۔ یہ علماء کی فتویٰ ہے، جب تم کفر میں چلے گئے، ظاہر سی بات ہے تو پھر آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ جب نکاح ٹوٹ گیا اور اس عورت کے ساتھ تم اپنی زندگی کا دن رات وقت بھی گزار رہے ہو، تو پھر ساری زندگی زنا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ساری زندگی زنا ہوگی۔ اور زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کو ساتھ لیتے ہوئے، ان وسوسات سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں بھی آپ کو مشائخ کے چند طریقے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ان مشائخ کے طریقوں کو اپنایا اپنی زندگی کے اندر تو ضرور ان وسوسات سے، ان خیالات سے، ان شکوک و شبہات سے، شہوات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ بھائی ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ مرض کو چیک کرنے والا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس کا علاج کرنے والا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جب مرض کو ہم نے ظاہر کر دیا تو ظاہر سی بات ہے علاج بھی ہم ہی بتا دیں گے، ہم ہی آپ کے ڈاکٹر ہیں، ہم ہی آپ کی حکیم ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے بھائی وقوف قلبی۔ وسوسات سے جان چھڑانے کے لیے ہمارے مشائخ نے اس چیز کی تلقین دی ہے۔ اب وقوف قلبی کیا چیز ہے، اس کا کیا معنی ہے؟
ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اپنی ضرورت ہر لمحہ اللہ کی طرف رکھے، اللہ سے کبھی غافل نہ ہو، لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، چلتا رہا، پھرتا رہا، ہر گھڑی ہر آن گاڑی کے اندر ہے، باہر ہے، کمرے کے اندر ہے، دفتر میں ہے، آفس میں ہے، اللہ کی طرف دھیان ہو، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جب انسان کی یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا، تو پھر انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نہ شیطان دے سکتا ہے، نہ نفس دے سکتا ہے۔ اب اس سے بھی اور دوسری چیز، اس مرض کا علاج بتا رہا ہوں کہ ہر وقت اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچ رکھے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم تو کوشش تو کرتے ہیں ذہن میں خیال نہ رہے، لیکن ہم کمزور ہیں، شیطان اتنے زور کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، طبیعت نہیں رکتی۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ ایسے وقت میں جب گناہ کا تقاضا ہو جائے تو دل ہی دل میں یہ خیال پیدا کر لو، اگر میں نے اس وسوسے پر، اس خیال پر عمل کر لیا تو اللہ تعالی جو نعمتیں مجھے عطا فرماتا ہے مجھے ان نعمتوں سے محروم کر دے گا اور میں اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاؤں گا۔ جب اللہ کے عذاب کی سوچ رکھو گے تو پھر ضرور ان گناہ سے بچ جاؤ گے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ تو سوچو پھر کیا ہوگا تمہارا، جب عذاب سامنے ہوگا تو پھر کیسے اپنے آپ کو گناہ کو بچاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے پھر تو اپنے آپ کو گناہ سے بچنا انسان کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگو، اے اللہ مجھے ایسے وسوسات سے نجات عطا فرما دے، شیطان بدبخت کو میرے اوپر اختیار نہ دیجیے۔ جس طرح آسمان کو زمین پر گرنے سے آپ نے روک دیا ہے تو شیطان کو بھی مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پہرے کے لیے اپنے گھر کے باہر کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی ان سے ملنے کے لیے آئے تو وہ کتا نئے بندے کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس بندے کے پاس تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہیں سے واپس اپنے گھر چلا جائے، اگر یہ گھر چلا گیا تو اس کو اپنے اس دوست سے کبھی بھی وصل نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو راستے سے واپس آ گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈنڈا لے کر اس کتے کے ساتھ لڑنا ہی شروع کر دے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوست کو اطلاع دے، اس کو پکارے کہ جی ذرا اپنے کتے کو آپ کنٹرول کیجئے، ہم نے یہ دیکھا کہ جس بندے نے اپنا کتا رکھا ہوا ہوتا ہے وہ کتے کو اشارہ کر دیتا ہے، ٹونی پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیا سمجھتے ہو بھائی؟ تو کتا اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے اور یکا یک پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، بھونکنا بند کر دیتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان اللہ رب العزت کے دروازے کا ایک کتا ہے، جو سالک اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، یہ کتا اس کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو کبھی غیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کبھی جھوٹ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کبھی حرام کھانے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کبھی اس کو زنا کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کبھی شراب خوری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، یہ بھونکتا رہتا ہے اسی طرح سے۔ اب اس شیطانی وسواس کی وجہ سے ذکر کرنا انسان چھوڑ دیتا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے، یا پھر ہم شیطان کے ساتھ لڑتے ہی رہیں، یہ بھی عقل کی بات نہیں۔ عقل مند کی بات اسی طرح ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، اور ان وسوسات سے، شبہات سے، شکوک سے، شہوات سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جب مدد مانگیں گے تو شیطان کے وسوسات ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے۔ تہجد کا وقت اس کے لیے بہترین سب سے وقت ہوتا ہے۔ انسان گھر میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کئی مرتبہ باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو خوب تنہائی ہوتی ہے، اس وقت میں اگر بندہ نیند سے اٹھ کر مصلی پر بیٹھے اور اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلائے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے بھی روک دیجیے، اس دعا کی برکت سے آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ آپ کے سارے وسواس خیالات کم ہو جائیں گے۔ میں ان وسواس کی بات کر رہا ہوں، ان خیالات کی بات کر رہا ہوں جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کر دیتے ہیں، ورنہ جو جائز خیالات ہیں، جو جائز وسواس ہیں، ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان پر تو تمہیں کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ ذکر کے دوران جتنے وسواس آتے ہیں، جتنے وسواس یہ زیادہ ہوں گے بندے کو اس پر انعام بھی اتنا زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر جب بندے کو کوئی وسواس اور خیالات شیطان کے زور سے تنگ کرتے ہیں، تم اللہ کو جتنی یاد
کرنے میں کوشش کرو گے، جتنا اپنے آپ کو امتحان میں ڈالو گے، پھر اتنے زیادہ انعام کے حقدار بن جاؤ گے، پھر اللہ کی زیادہ تم پر عنایت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کہ عدل کا بدلہ۔ پوری دنیا میں یہ قانون جاری ہے کہ عدل کا بدلہ ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں، ساری زندگی پرندے کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں، اور جب پرندے مر جاتے ہیں تو ان کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی انسان زمین کی دوئی ہوئی سبزیاں، پھل، اناج، گندم وغیرہ کھاتا رہتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے جسم کے گوشت کو بھی زمین کی مٹی ہی کھایا کرتی ہے۔ تو ہم اگر شیطان کے ساتھ لڑیں تو اس کے بدلے ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ ہم شیطان کے ساتھ مقابلہ کریں، پھر دیکھو ہمیں اس کا بدلہ کیا ملتا ہے، ہمیں کتنا سکون ملتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں اپنے معمولات کو باقاعدگی سے کرنا ضروری ہے۔ ہمارے مشائخ مسجد میں نفلی اعتکاف میں وقت گزارا کرتے تھے، روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مسجد میں اعتکاف میں وقت گزارتے تھے۔ آج یہ عادت ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ذکر کے اثرات ہمارے اندر نظر نہیں آتے۔ عورتیں پہلے وقتوں میں مصلی کے اوپر لمبا وقت نمازیں پڑھتی تھیں، تلاوت کرتی تھیں، ذکر کرتی تھیں، مصلی کے اوپر ان کے خوب 2-3 گھنٹے گزارا کرتی تھیں، اور آج کی عورتیں تو مشکل سے نماز پڑھتی ہیں، مصلی لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتی ہیں۔ دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو مصلی پر بیٹھنا اچھا لگے گا۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد میں بس میں بیٹھا رہوں، مجھے کوئی تنگی نہ کرے، ادھر سے اٹھنا ہی نہ پڑے۔ کیوں بھائی، اللہ کا راستہ ہے ہی ایسا، یہاں پر بندے کو اگر کوئی لطف آ جائے، مزہ آ جائے تو سارے دنیا کے اور ٹھکانے بھول جائے کہ بس میں اللہ کے ساتھ جڑتا رہوں، اسی کی یاد میں مصروف ہوں۔ اسی لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حقیقی جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کی ذات کے یاد میں ہے۔ 3 چیزیں بھائی سب سے زیادہ انسان کے ہاں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اب سن لو ذرا، ایک ہے ناجنس کی صحبت۔ اب آپ سنو گے کہ ناجنس، مولوی صاحب نے لفظ تو استعمال کر دیا، یہ ہے کیا چیز؟ بھائی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی اس چیز کی وضاحت کر دیتے ہیں ناجنس کیا چیز ہے۔ لوگ عام دنیا دار کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ اس کے ذکر و اذکار کی کیا قیمت ہے۔ اس وجہ سے بھائی جو ناجنس ہیں، جن کو ذکر کی صحبت ہی نہیں ملی، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ لوگ ایسا مشورہ دیں گے، ایسی رائے دیں گے تو آپ کا ہی دل اس سے اٹھ جائے گا، پھر کہاں ذکر کی توفیق ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب پیٹ کے اندر حرام کی غذا ہو، جو بندہ بھی اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا ہو اور بازار کی بنی ہوئی ہر چیز کو کھا لیتا ہے، اس کی مہینوں تک محنت ایک ہی لقمہ اگر حرام کا کھایا تو ساری مہینوں کی محنت اس کی ایک لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے، ساری عبادت اللہ کے دربار کے اندر رائگاں ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ جب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو تو یہ چیز بھی اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ 3 چیزیں تھیں، اگر آپ نے ان 3 چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیا ہوا ہے تو کوشش کرو اپنے آپ کو ان 3 چیزوں سے بچاؤ، پھر جا کر تمہیں اللہ کی یاد کی توفیق ملے گی۔ پہلی چیز، ناجنس کی صحبت سے اپنے آپ کو پوری طرح سے پرہیز میں لاؤ۔ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے بالکل ہی غافل ہیں، کبھی بھول سے بھی اللہ کا نام ان کی زبان پر نہیں آتا، جب تم اس کے پاس بیٹھو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تمہیں دنیا داری کا گر تو سکھائیں گے، تمہیں دکان کا گر سکھائیں گے، فیکٹری کا گر سکھائیں گے، تمہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دنیا کے اندر دفتر کا گر تو سکھائیں گے، لیکن اللہ کا حقیقی جو محبت کا گر ہے ان کے پاس کہاں ملے گا؟ وہ تو تمہیں اللہ کے ولیوں کے پاس ملے گا جنہوں نے اللہ کو پایا ہوا ہے۔ اللہ کو اگر ڈھونڈنا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی حرام کھانے سے، تو اس چیز کو بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حرام تو اپنی جگہ، تقویٰ کی اعلیٰ معیار یہ ہے کہ مشتبہ کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، پھر جا کر تمہیں اللہ کی یاد بہت ہی بڑے اچھے پیمانے پر مل جائے گی۔ تیسری چیز میں نے یہ عرض کی تھی کہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہ سے بچاؤ۔ بھائی دیکھو، حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے لوہے کو پانی لگ جائے تو اس سے زنگ آ جاتا ہے۔ آپ نے خود بھی کئی مرتبہ یہ آزمایا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کا علاج کیا ہے؟ آخر زنگ تو لگ جاتا ہے، آخر اس کا حل بھی تو ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، یہ تمہارے دلوں کا جو زنگ ہے اس کا بہترین علاج ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے یاد کو قرآن کی تلاوت سے، موت کی کثرت سے یاد کرنے میں تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔
کوشش کرو کہ ان چیزوں پر اپنی زندگی کے اندر لائے عمل پیدا کر لو۔ ایک طریقہ ہے کہ انسان دوسروں کی دی ہوئی تکالیف پر صبر کرے، کیونکہ دین کے راستے پر چلنے والوں کو بہت سی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو دین پر چلتے ہیں بہت ان کے مخالف ہوتے ہیں، بہت ان کے اوپر حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان سب سے زیادہ شریر ہوتا ہے جس کا کوئی حاسد نہیں ہو۔ کسی شخص کے حاسدین کا نہ ہونا یہ اس کی اچھائی علامت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ فضل و کلام ہے، کچھ ان کے اندر نعمت ہے تو کوئی ان پر حسد کر رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حاسد کس کے تھے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ آپ دیکھیں امام اعظم وقت کے بڑے فقہ کے امام تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل و کمال عطا فرمایا، اور ان کے کتنے حاسدین تھے۔ سب سے زیادہ لوگ انہی کے اوپر بات کرتے ہیں اور بے بنیاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حاسدین کی ان باتوں پر صبر کرنا یہ انسان کے درجات کو اللہ کے ہاں بڑھا دیتا ہے۔ حسد کرنے والا خود نقصان اٹھاتا ہے، قیامت کے دن اس سے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا حاسدین کو۔ جب اصحاب کہف کے کتے کو دیکھیں گے کہ جنت میں جا رہا ہے تو کہیں گے کہ ہم تو انسان ہو کر بھی جہنم میں بھیج جا رہے ہیں، اور یہ کتا ہو کر جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے وہ کتا تھا، اصحاب کہف پر نہیں بھونکا، تم انسان ہو کر وقت کی انبیاء اور اولیاء کے اوپر بھونکتے تھے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ سوچو بھائی، کتا ہے تو وہ بھی حسد نہیں کر رہا ان کے مقام کے ساتھ، لیکن تم ایک انسان ہو کر دوسرے انسان کے ساتھ حسد کر رہے ہو۔ اولیاء اللہ پر وہ بھی طنز کر رہے ہو۔ میں بات کرتے کرتے اس چیز کی بھی وضاحت کرتا چلوں، سب سے زیادہ آج کل جو اولیاء اللہ پر اور بزرگان دین پر، خصوصاً امام ابو حنیفہ پر جو طنز و تبرع بازی کرتا ہے وہ انجینئر صاحب ہے۔ میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھو بھائی، تم کوئی اتنے بڑے عالم بھی نہیں ہو، اتنے بڑے شیخ الحدیث بھی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کوئی اس چیز پر تبرع بازی کرے، کوئی مناظرہ کرے۔ اگر تمہارے اندر اتنی علمی صلاحیت ہے تو پھر بھائی ان شخصوں کو کیوں لاتے ہو جو اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کا علم، ان کا عمل، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا اخلاص، نیک نیتی جو تم سے کئی گنا بڑھ کر ہے، تم تو ان کے پاؤں کی جو نیچے والی مٹی ہے ان کے برابر بھی نہیں ہو۔ اگر تمہیں اپنے علم پر ناز ہے تو پھر ہمارے جیسے علماء اکرام، علماء دیوبند کے ایسے دنیا کے اندر جرأت مندانہ بہادر شخص موجود ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو، تمہیں دو ٹوک جواب مل جائے گا۔ لیکن تم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر بات کو اچھالتے ہو بار بار امام ابو حنیفہ پر اور دوسرے بڑے بڑے علماء پر، خصوصاً مفتی تقی عثمانی پر بعض بار طنز کرتے رہتے ہو، تو تمہارے اس طنز کا صرف ایک ہی ہمارے پاس علاج ہے کہ اگر تم نے اپنی بات کو نہ روکا تو پھر ہمیں قانونی کارروائی کرنے کا حق ہے۔ پھر تو حکومت کو چاہیے کہ وہ تمہارے اوپر پابندی لاگو کر دے، اور کوئی تمہارا حل نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بات آ گئی تو میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے واضح کر دی کہ کسی طرح اپنے آپ کو اولیاء اللہ کے حسد سے، صحابہ کے حسد سے، تابعین، تبع تابعین کے حسد سے، امام ابو حنیفہ کے حسد سے اور دوسرے علماء کے حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بھائی انسان کی یہ ایک فطرت ہے، اس سے اچھائی نظر نہیں آتی، برائی جلدی نظر آ جاتی ہے۔ کس میں برائی نظر آ جاتی ہے؟ دوسرے انسانوں میں۔ ان کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتا، ان کی برائیوں کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ ایک اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے طلباء کو بات سمجھانی تھی، تو اس نے ایک بڑا سفید کاغذ لیا اور اس پر ایک پین سے چھوٹا سا نقطہ لگا دیا اور اس کو بلیک بورڈ کے اوپر پیسٹ کر دیا۔ پھر اس نے سارے لڑکوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ سب طلباء نے کہا کہ جی ہمیں تو ایک صرف اور صرف کالا نقطہ نظر آ رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہمیں تو صرف کالا نقطہ نظر آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، اتنا بڑا سفید کاغذ بھی تو لگا ہوا ہے، تمہیں وہ نظر تو نہیں آیا؟ اس کے اوپر جو چھوٹا سا کالا نقطہ تھا وہ تمہیں نظر آ گیا۔ تو انسان کی بھائی یہ فطرت ہے، خوبیاں کتنی ہی بڑی ہوں، سفید پنے کی طرح، سفید کاغذ کی طرح، وہ نظر نہیں آتی۔ صرف اور صرف جو چھوٹا سا کالا دھبا تھا اس کو خامیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ تمہیں جلدی نظر آ جاتی ہیں۔ خامیوں کو دیکھتے ہو، کسی انسان کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے۔ تو اسی طرح میرے عزیز دوستو، ایک ٹیچر تھا، اس نے اپنی کلاس کے طلباء کو سمجھانا تھا، تو اس نے سب بچوں کے ہاتھ میں غباریں پکڑا دیے اور ان کے دوسرے ہاتھ میں ایک ٹوتھ پک پکڑا دی۔ سب کے پاس ٹوتھ پک تھی، غبارہ بھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کا امتحان لینا ہے،
سب طلباء سوچ رہے ہیں کہ کیا امتحان لیتے ہیں. اس نے کہا کہ امتحان یہ ہے کہ 5 منٹ کا وقت ہے تمہیں، 5 منٹ کے بعد جس کا غبارہ سلامت ہوگا میں اس سے انعام دوں گا. پھر اس نے گھڑی دیکھ کر کہا کہ اچھا اب وقت شروع ہو چکا ہے. جیسے ہی اس نے وقت شروع ہونے کا اعلان کیا، ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کا غبارہ پھاڑنا شروع کر دیا. عجیب وہاں پر تماشا بنا، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی اس غبارے کو پھاڑ رہا ہے، کوئی اس غبارے کو کہیں پھینک رہا ہے. 5 منٹ ختم ہونے کے بعد شاید ہی کوئی بندہ بچہ ہو جس کا غبارہ ٹھیک رہا، ورنہ سب کے سب غبارے پھٹ چکے تھے. پھر ٹیچر سب کو بلا کر بٹھایا اور بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف ایک کو انعام ملے گا، میں نے تو کہا تھا کہ جس کا غبارہ 5 منٹ کے بعد سلامت رہے گا میں اس کو انعام دوں گا. اگر تم تمام لوگ 5 منٹ سے صبر پر گزارا کر لیتے تو تمہاری پوری کلاس انعام لینے کے قابل بن جاتی. تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ جب دوسرے غبارے پھٹ جائیں گے تو ہمیں انعام ملے گا؟ یہ تو تمہاری غلط فطرت تھی. تو بھائی انسان کی یہ فطرت ہے ہی ایسی کہ وہ اپنی کامیابی دوسروں کی ناکامی میں سمجھتا ہے کہ اس کو ناکام بناؤں پھر میں خود کامیاب بن جاؤں گا. پریکٹیکل زندگی میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں باتیں کرو، پروگنڈا کرو، تب لوگ تم سے بیعت ہو جائیں گے، لوگ تمہارے ساتھ آ کر جڑ جائیں گے. تو حسد، یہ کینہ دل میں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی دلیل ہے. تو میرے عزیز دوستو، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کر لیتے ہیں. اپنے حاسدین اور دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہانگیر کے جو وقت تھے انہوں نے بہت سزا دی. 2 سال ان کے سامنے ان کو قلعے میں باندھ کر رکھ دیا. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اللہ سے اتنے خوش تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر یہ آزمائش کو قبول کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ جہانگیر، اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھے جنت جانے کا حکم دیا میں تجھے اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ بات وہ اپنے دشمن اور حاسد کو کہہ رہے ہیں. دل جیتنے کے بہترین طریقہ بھائی دیکھو انہوں نے استعمال کیا. تو ذکر کی کثرت سے انسان کے اندر سے یہ باطنی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس محبت ہوتی ہے، ہر ایک کو محبت کی دوا دیتے ہیں اور اس کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک حکیم نے 100 سال لوگوں کا علاج معالج کیا. ایک بندہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جی آپ نے زندگی کے 100 سال انسانوں کے علاج میں گزار دیے، تو اب آپ نے مجھے اس چیز کے بارے میں بتانا کہ انسان کے دل کو جیتنے کے لیے دوا کون سی ہے. تو انہوں نے کہا انسان کے دل کو جیتنے کے لیے دوا محبت ہے. اس نے کہا اگر یہ دوا استعمال کرائی جائے اور فائدہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر اس ڈاکٹر نے، اس معالج نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدار کو بڑھا دو. جتنی محبت پہلے دیتے تھے اس محبت کو اور زیادہ استعمال کرو تو اس کا تم ایک نہ ایک دن دل بالکل ہی جیت لو گے. تو اللہ والوں کے پاس محبت ہوتی ہے جس سے وہ دل جیت لیتے ہیں اور بندے کو اللہ کے دوستی جلدی میں مل جاتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے. جس کو یہ نعمت نصیب ہو جائے اس پر اللہ کا خاص فضل ہے. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں گے تو پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے عزتیں پیدا فرما دے گا. ایک کتاب ہے اس میں در منصور کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ کتا اور گدھا اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے. دیکھو بھائی تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا، آج تم نے یہ بات بھی سن لی. اس لیے لوگ ان کو ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے لیکن یہ جو گدھا ہے کتا ہے ذکر نہیں کرتے، تو ہر مخلوق اس کو مار پٹائی اس کی خوب کرتا رہتا ہے. آپ تجربہ کر لو، راستے کے اندر کوئی کتا کھڑا ہوا ہے، چھوٹا بچہ بھی اس کو دیکھے گا تو جلدی سے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھائے گا اور جا کر اس کو مارے گا. پھر گدھا اگر نہیں چل رہا تو مالک کو ڈنڈا ہاتھ میں سارا دن اس کی پٹائی کر رہا ہے، وزن بھی اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بیچارے پر مار پٹائی بھی چل رہی ہے. حقیر بنا ہوا ہے بیچارہ بہت. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں اللہ کی تسبیح نہیں کرتے. نتیجہ یہ نکلے گا، اگر بات کہہ دوں تو ناراض نہ ہونا، اگر تم بھی اللہ کی یاد میں نہیں لگو گے تو پھر تمہارا دنیا کے اندر بھی حشر اسی گدھے اور کتے کی طرح ہوگا. تم بھی ذلیل و خوار بن جاؤ گے اور آخرت میں تو یہ حشر تمہارے ساتھ ہے ہی. اس لیے برا نہ مانے تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اس غفلت کو اپنے آپ سے ہٹا لو، پھر تمہیں ذلت سے بچاؤ کا راستہ مل جائے گا.
بھائی ہمارا یہ تجربہ ہے کہ علماء اس کو ایک نفلی کام سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں اچھا یہ ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نفلی کام کر رہا ہے کوئی بات نہیں، یہ صوفی صاحب ہے، اگر تسبیح کر رہا ہے نفلی کام کر رہا ہے اور دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم تو حدیث پڑھاتے ہیں، ہم تو تفسیر پڑھاتے ہیں، ہم تو سارا دن اجر کرنے والے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ذکر کرنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ بھائی دیکھو قرآن میں ارشاد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہو جائیں، دعوت و تبلیغ کے کام سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں تو اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ اب دیکھو میرے عزیز دوستو، نبی علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف اپنے آپ کو مصروف کر لو، اپنی زبان پر اللہ کی یاد کو تازہ کر لو۔ تو جو وقت کا بڑا نبی ہے ان کو بھی یہ حکم ہے، پھر ہمارے لیے جیسوں کے لیے کیسا اپنا وقت فارغ رکھ کر ایسے ہی اللہ کی یاد سے غافلت میں گزرے گا، پھر تو اس وقت کا بھی ہم سے حساب کتاب ہوگا۔